رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لیس من العدل القضاء علی الثقۃ بالظن۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے ہم اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے نظام پہ مضبوط اور مستحکم ایمان کے ساتھ عمل کرنا۔ تقوی جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ جہاں انسان کو دنیا کی بہت ساری مشکلات سے اور آخرت کے عذاب سے، آتش جہنم سے بچاتا ہے، وہیں تقوی انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مسئلہ صرف بچانا نہیں ہے کہ خطرے سے بچا کے چھوڑ دیا۔ اگر تقوی صرف خطرے سے بچا کے، نقصان سے بچا کے چھوڑ دیتا تو ہم کو اپنے کمال کے لیے، ترقی کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت پڑتی۔ تقوی صرف خطرے سے بچا کے چھوڑتا نہیں۔ ہر مومن کی یہ تمنا ہے کہ جنت میں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے جوار میں، جوار یعنی پڑوس، ان کے نزدیک آس پاس وہ رہے۔ جنت بہت وسیع ہے، جنت اس لیے بھی کہ بہت وسیع ہے کہ ہم خود اس مسئلے کو پیش کریں، اور اس لیے بھی جانے بہت وسیع ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت بھر جائے گی اور جگہ کم پڑ جائے گی۔ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جگہ کم پڑنے والا۔ اللہ خالق ہے، اللہ کو بہت ساری چیزیں یعنی یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے پیش آتی ہیں اور جس کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کو روز اول سے معلوم ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی فکر بعض اوقات سامنے آتی ہے، یہ بہرحال مناسب نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے یہ۔ خیر، جنت بہت وسیع ہے، اور اس حد تک وسیع ہے کہ وہ لوگ کی جو جنت کے چھوٹے درجے پہ ہوں گے، کم ترین درجے پہ ہوں گے، ان کو شاید وہاں جانے میں ایک طولانی سفر کرنا پڑے اور کافی فاصلے سے ہوں وہاں سے۔ تو کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ جنت میں اہل بیت کے نزدیک ہو۔ کس بنیاد پہ اہل بیت کے نزدیک ہوگا؟ جنت میں انسان کس بنیاد پہ اہل بیت کے نزدیک ہوگا؟ اسی بنیاد پہ جنت میں انسان اہل بیت سے نزدیک ہوگا جس بنیاد پہ دنیا میں اہل بیت سے نزدیک تھا۔ دنیا میں کس بنیاد پہ اہل بیت سے نزدیک تھا؟ آپ اہل بیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ابھی سرکار سید الشہداء کے اصحاب پہ گفتگو ہوئی ہے۔ وہ لوگ کس لیے اہل بیت سے نزدیک تھے؟ اس لیے کہ ان کے یہاں کردار پایا جاتا تھا، ان کے یہاں ایمان پایا جاتا تھا، ان کے یہاں تقوی پایا جاتا تھا، ہے نا۔ قرآن مجید نے سورہ حجرات میں بہت واضح کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت وہی ہے کہ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اہل بیت کی جو قربت ہے، اہل بیت کی جو نزدیکی ہے، جو ان سے قریب ہونے کا شرف ہے، وہ کس بنیاد پہ؟ دنیا ہو یا آخرت ہو، تقوی کی بنیاد پہ۔ اگر انسان کے پاس تقوی نہیں ہوگا تو وہ قربت نہیں ہوگی، اور جتنا تقوی کم ہوگا اتنی ہی دوری بڑھتی جائے گی۔ تقوی کم ہوتا گیا، دوری بڑھتی گئی۔ تو ہم تقوی کو بڑھا کے جو ہمارے اہل بیت کے بیچ کی دوری، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو،
اس دوری کو کم کر سکتے ہیں، وہ دوری ہماری کم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اور یہی انسان کا کمال ہے، کیونکہ دنیا میں وہ لوگ، وہ شخصیات، وہ افراد کی جو کمال پہ ہیں اور آخرت میں بھی کمال پہ رہیں گے، وہ اہل بیت ہیں، اور کوئی تو نہیں، نہ کسی کی نگاہ میں یقیناً نہیں ہے۔ اہل بیت سے قریب ہونے کا ایک یہ بھی فائدہ بلکہ گارنٹی ہے کہ انسان جتنا اہل بیت سے قریب ہوگا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ اللہ سے قریب، کیونکہ اللہ سے قربت کی ہی بنیاد پہ انسان اہل بیت سے قریب ہوگا۔ جتنا انسان اللہ کی اطاعت کرے گا، اہل بیت اس سے اتنی محبت کریں گے کہ یہ در واقع اہل بیت کی ابھی معیار کیا ہے؟ توحید معیار ہے۔ اہل بیت کے یہاں کیا معیار ہے؟ للہیت معیار ہے۔ اہل بیت کے یہاں کیا معیار ہے؟ رضائے پروردگار معیار ہے۔ اس بندے نے اپنے رب کو راضی کر لیا، لہٰذا ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ کہ جو بہت ہی دور و دراز سے آئے یا دور و دراز رہتے تھے، اہل بیت نے ان کے لیے میسج بھیجا، ان سے ملنے کی تمنا کی، یا دور سے آئے ان سے ملے۔ آپ دیکھیں نا جناب سلمان، منا اہل البیت کہہ دیا رسول نے، کیوں کہہ دیا؟ کس بنیاد پہ؟ یہ قربت کس بنیاد پہ تھی؟ وہ کردار، تقوی، للہیت، رضائے پروردگار، اس بنیاد پہ تھی۔ لہٰذا یہ جو سسٹم ہے، نظام ہے، تقوی پروردگار ہے، یہ نہ یہ کہ صرف ہم کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، مشکلات سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، خرابیوں سے بچاتا ہے، دنیا کی مشکلات سے بچاتا ہے، دنیا میں ہونے والی جو انسان کے سامنے پریشانیوں فلاں یہ سب آتی ہیں ان سے بچاتا ہے، بلکہ انسان کو کمال تک لے کے جاتا ہے۔ کس حد تک کمال تک لے کے جاتا ہے؟ جو کمال کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، وہاں تک لے جانے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، وہاں تک لے جانے کی اس کے اندر صلاحیت ہے تقوی کے اندر۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جوار اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلمہ کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں لیس من العدل القضاء علی الثقۃ بالظن، یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ صرف ظن اور گمان پہ بھروسہ کر کے اپنے ایک دوست کے لیے، کسی کے لیے فیصلہ کر دیا جائے۔ بہت مختصر لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو مولا کائنات کے کلام کا مزاج ہے کہ ایک جملے میں بہت اہم مسئلے کو مولا کائنات بہت آسانی سے حل کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہمارے لیے مشعل راہ، یعنی راستہ دکھانے کی مشعل، روشنی بن جائے تو یقیناً ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ در واقع یہاں پہ امام نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے کہ جو لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں سوء ظن سے کام لیتے ہیں، در واقع وہ ظلم کرتے ہیں اپنے دوست و احباب۔ دیکھیں بہت سوشل اجتماعی قسم کا ایک موضوع ہے جس پہ امام یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ در واقع یہ وہ نقطہ ہے کہ جس میں ایک سوشل لیول پہ حالات، تعلقات، رشتے خراب ہونے سے بچانے کے لیے امام اس جملے کو پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا امام نے بہت کلیئر کہا کہ یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عدل و انصاف نہیں ہے کہ انسان اپنے دوست، مسلمان بھائی، اپنے برادر اسلامی، برادر مومن کے بارے میں سوء ظن سے فیصلہ کرے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے صاحبان ایمان بہت زیادہ ظن کرنے سے، گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ جو ہم لوگ شک کرتے ہیں نا، فلاں
ارے یہ گڑبڑ ہے اس کے اندر. کوئی دلیل ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے دلیل. خود نہیں ہم شک کر سکتے. حق نہیں ہے ہم کو شک کرنے کا کسی کے بارے میں. ہمارا دوست نہ بھی ہو تب بھی ہم شک نہیں کر سکتے. فلاں میں یہ پرابلم ہوگی، ارے نہیں وہ تو ایسے ہی ہے، گڑبڑ ہے، صحیح نہیں ہے، بلا وجہ شک کر لیا. صرف اس لیے کہ مثلاً جو ہے وہ پارٹی بازی کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، طبقے کے اعتبار سے کوئی ڈفرینس پایا جاتا ہے، فکر کے اعتبار سے ان سب شک کر لیا، سوء ظن کر لیا. نہیں کر سکتے، حق نہیں ہے سوء. قرآن منع کر رہا، صاف صاف کہہ رہا ہے کہ سوء ظن ان بعض الظن اثم، بعض جو گمان ہیں یہ گناہ ہیں. اچھا یہ جو ظن کیا ہے، سوء ظن گمان کیا ہے، اس سے کس کا نقصان ہے؟ جس کے بارے میں کیا اس کا نقصان ہے؟ نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اپنا نقصان ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گمان کرنے والا گنہگار ہوا. روز محشر اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور اس کے بہت سارے ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ جہاں پہ حق الناس کا یہ شکار ہو جاتا ہے. یوں ہی نہیں، قرآن مجید نے اتنا صریحتاً، اتنا واضح اس مسئلے سے ہم کو منع کیا ہے، گمان کرنے سے، گمان بلا وجہ. حکمت نمبر 360 انشاءاللہ آئے گی، ہم لوگ ترتیب سے چل رہے ہیں، ابھی 220 پہ ہیں. 360 میں امام ارشاد فرماتے ہیں لا تظنن بکلمۃ خرجت من احد سوءا وانت تجد لها فی الخیر محتملا. کوئی بھی بات کسی کے منہ سے نکلے یا کوئی انسان کسی بات کو کہے، جب تک تم اس کے صحیح ہونے کا احتمال دے سکتے ہو اس وقت تک تم اس کو غلط پہ حمل نہیں کر سکتے. سمجھ رہے؟ کسی نے ایک بات کو کہا تو بعض اوقات ہوتا نہیں ہے کہ پہلے اس میں ہم نگیٹو پہلو دیکھتے ہیں، اس کے غلط ہونے کے اعتبار سے ٹیسٹ کرتے ہیں. مولا کائنات کہہ رہے ہیں جب تک تم اس کے صحیح ہونے کا احتمال کر سکتے ہو اس وقت تک اس کو غلط نہیں سمجھ سکتے. اس کو صحیح سمجھنا جب تک ہاں یقین ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت روشن اور واضح چیز ہے سوء ظن کے بارے میں یا اس طرح کے گمان کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ عمومی اعتبار سے اعتماد ختم ہو جائے گا لوگوں کا. اگر یہ ماحول پیدا ہو جائے کہ کوئی کسی پہ بھروسہ نہ کرے، سب شک کریں، ایک اعتماد ختم ہو جائے گا. کوئی کچھ بھی کہا نہیں، پتہ نہیں صحیح کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے، کسی پہ بھروسہ نہیں ہوتا بھی کیا کریں. اور نہ یہ کسی پہ اعتماد ختم ہوگا، جو لوگ اس ماحول کو یعنی نئی نسل دیکھے گی تو اسے ایسا لگے گا کہ بھی سبھی تو جھوٹ بول رہے ہیں، ولو یہ کہ نہیں بولتے ہوں گے تب بھی یہ لگے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. لہٰذا پرابلم نہیں ہے، جھوٹ بول دو، کچھ بھی کہہ دو. ماحول پورا ایسا کریٹ ہو، اجتماعی یعنی سوشل حالات جو ہوتے ہیں وہ پورے اس طریقے سے بنتے جاتے ہیں. لہٰذا جو امام نے یہ بات کہی وہ اس لیے کہ جب تک انسان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ ہو کہ جو مضبوط دلیل ہو جس کی بنیاد پہ انسان فیصلہ کر سکتا ہو، اس وقت کسی کے بارے میں بھی سوء ظن نہیں کر سکتا. اس حدیث کو لے کے، اس قول کو لے کے شرح کرنے والوں نے مختلف طریقے سے شرح کیا. بعض لوگوں نے اس کو فقہی اعتبار سے دیکھا ہے، بعض لوگوں نے اس کو فیصلہ یعنی جسٹس کے اعتبار سے دیکھا ہے، الگ الگ ہے. لیکن بہرحال خلاصہ اور ساری چیزیں اسی جگہ تک پہنچتی ہیں. بہت ہی وسیع مفہوم اس حدیث کا. ایک طبقہ اس سے الگ ہوتا ہے کہ جس سے ہم اس میں نہیں لے سکتے کہ اس سے سوء ظن نہ کریں. وہ لوگ کہ جو معاشرے میں واقعاً کچھ انہوں نے غلط کیا ہے اور اس کی بنیاد پہ ان سے بھروسہ ان پہ نہیں کیا جا سکتا، جن کے بارے میں تجربہ ہے. ان کو کہتے ہیں متہم قسم کے لوگ ہیں، ان کے اوپر اتہام، بدنام ہے یہ کہ غلط کیا، ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. البتہ دنیا اس وقت اتنی مادی ہو گئی ہے کہ بھی سارا بھروسہ ہونا نہ ہونا یہ مال دنیا کی بنیاد پہ. لہٰذا جب انسان دیکھتا ہے کہ کچھ فائدہ ہے کسی سے تو کتنا بھی متہم کیوں نہ ہو اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اور جب فائدہ نہیں ہوتا ہے تو کتنا ہی بڑا مومن کیوں نہ ہو اس پہ شک کر لیتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مزاج ہے یہ جو جس مسئلے کو مولا کائنات نے چھیڑا ہے کہ بلا وجہ کسی پہ شک نہ کرو. یہ در واقع بعض اوقات بعض جگہوں پہ دیکھا گیا مزاج ہے.
اس نے ایسا کیسے کہا، کیوں کہا، ذرا اور اس کو دیکھو، ڈھونڈو اس کو، معلوم کرو کچھ غلط تو نہیں بول رہا ہے، یہ وہ۔ تحقیق الگ چیز ہے، تحقیق کی حد تک، لیکن بلا وجہ بغیر کسی تحقیق تو ایک ریزن ہو گیا نا، انسان کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کسی مسئلے کو لے کے، لیکن بغیر کسی وجہ کے ایک مومن پہ، کسی مسلمان پہ شک کریں، جسے کہتے ہیں نا یہاں بامبے اسلام میں، اور تھوڑا سا کھجاؤ اس کو، دیکھو کیا نکلتا ہے باہر۔ اب یہ بلا وجہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس طریقے سے کسی کے بارے میں شک کرنا، گمان کرنا، یا کسی کے بارے میں بہت زیادہ اس طریقے سے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا وہ افراد کی جنہوں نے غلط کیا ہے، بدنام ہیں غلط کر کے، ان کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، ان پہ جو ہے سوء ظن، البتہ ظن بھی نہیں ہے چونکہ وہ متہم ہے، بدنام ہے، لہٰذا ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ دوسرے اعتبار سے یہ کہا سکتا ہے کہ ان کے متعلق انسان احتیاط کرے، ایک دم قطع تعلق نہ کر دے، ان کو بھی سدھرنے کا موقع دے، لیکن احتیاط کرے ان کے بارے میں۔ اسی مفہوم کو بہت ساری دوسری حدیثوں نے بھی پیش کیا ہے، اس میں سے ہم بعض آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خود مولا کائنات سے ہی ایک حدیث ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں، سوء الظن بالمحسن شر الاسم واقبح الظلم، کسی نیک کام کرنے والے سے سوء ظن کرنا، ایک ایسا انسان کی جو اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس سے سوء ظن کرنا، یہ بدترین گناہ ہے اور قبیح ترین ظلم ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بہت آسانی، ہمیں لگتا ہے کہ خوب ٹھیک ہے ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، نہیں، ہماری فکر بھی، ہماری سوچ کا انداز بھی ویسا ہو جیسا اللہ چاہتا ہے، ہم کو اس پہ بھی اتنا اختیار نہیں ہے، ہم اتنی آسانی سے کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے، ارے نہیں اس نے تو ایسا گڑبڑ کیا ہی ہوگا، کیسے، دلیل نہیں ہے، کیسے سوچ سکتے، نہیں ہو سکتا، یا وہ تو ایسا کر سکتا ہے، کیوں نہیں سوچ سکتے ہم اس طریقے سے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ بدترین گناہ ہے، قبیح ترین ظلم ہے۔ دوسری جگہ پہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سوء الظن بمن لا یخون من العوم، وہ شخص کی جو خیانت نہیں کرتا اس سے سوء ظن کرنا، یہ کرنے والے کے لیے پستی کی علامت ہے، یعنی جو سوء ظن کر رہا ہے، پرابلم کس میں ہے، جس سے سوء ظن کر رہے ہیں اس میں نہیں، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، پرابلم اس میں ہے جو سوء ظن کر رہا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کا ذہن گندا ہے، اس کے ذہن میں گندگی بھری ہوئی ہے، لہٰذا امام کہتے ہیں لئیم ہے یہ شخص، پست ہے یہ شخص، کیونکہ انسان کی سوچ کا تعلق اسی سے ہے نا، وہ پست ہے تو وہ چھوٹا سوچے گا، وہ پست ہے لہٰذا وہ پستی میں جا کے سوچ رہا۔ ایک اور حدیث میں امام ارشاد فرماتے ہیں، شر الناس من لا یثق بأحد لسوء ظنہ، بدترین انسان ہے معاشرے میں کہ جو کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ سوء ظن کرتا ہے، چونکہ یہ ایک طرح کی بیماری بھی ہے، جب انسان سوء ظن کرتا ہے، آج 4 لوگوں پہ شک کرتا ہے، کل 8، بڑھتی ہے بیماری، آہستہ آہستہ سب پہ شک کرنے لگتا ہے، نہیں وہ تو یہ گڑبڑ ہے، وہ تو یہ گڑبڑ ہے، اس میں یہ گڑبڑ ہے، ہر ایک میں اس کو عیب دکھتے ہیں اپنے سوائے اپنے، لہٰذا وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، کیوں، سوء ظن کی بنیاد پہ۔ دوسرا پہلو اور بدتر ہے، ولا یثق بہ احد لسوء فعلہ، اور کوئی اس پہ اس کے برے فعل کی وجہ سے بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ انسان غلط حرکتوں کو انجام دیتا ہے، جو اس کی ایکٹیویٹیز، جو فعل ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں، تو وہ کسی پہ اس لیے بھروسہ نہیں کرتا ہے کہ سب پہ سوء ظن کرتا ہے، اور دوسرے اس پہ اس لیے بھروسہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ صحیح کام نہیں کرتا، وہ غلط کام کر رہا ہے۔ امام کہتے ہیں بدترین ہے یہ، اب ظاہر ہے واقعی وہ بدترین انسان ہے۔ ایسے لوگوں کا اگر کسی سے رشتہ ہوتا ہے تو وہ رشتہ صرف معاملات کا رشتہ ہوتا ہے، معاملات ہوا رشتہ ختم، معاملات کی حد تک ہوتا ہے، ظاہری رشتہ ہوتا ہے، واقعی رشتہ نہیں ہوتا۔ اور در واقع چونکہ اصل گفتگو یہاں پہ دوست سے سوء ظن ہے، نہیں ہے کہ جو ہے سوء ظن گفتگو ہے، سوء ظن موضوع نہیں ہے ہمارا، اس گفتگو میں جو امام نے بتایا ہے وہ یہ کہ دوست سے سوء ظن،
لہٰذا اسی پہ بات کو ختم کریں کہ در واقع ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے لوگ سوء ظن کر کے اپنے بہترین دوستوں کو ضائع کر دیتے ہیں. شک کرتے ہیں نا سب میں، فلاں نہیں یہ پرابلم ہے اس میں، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے پرابلم ہے، وہ ایسا کیوں پرابلم ہے. ہر ایک پہ سوء ظن کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں کم نہیں ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں. وہ چیز سامنے آتی ہے، زبان پہ آتی ہے، بات ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دوست ضائع ہو جاتے ہیں، بہترین دوست ضائع ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں اس کو کیا ملتا ہے؟ چاپلوس قسم کے لوگ ملتے ہیں، کیونکہ وہ آ کے چاپلوسی کر کے اپنے آپ کو اس سے نزدیک قریب ترین انسان ہو گیا. یہ جس کے پاس بہترین دوست نہ بچے ہوں، چلے جائیں، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ آئے ہوں جو چاپلوس ہوں، مطلب پرست ہوں، قریب ترین انسان ہے. لہٰذا ایسے موقعوں پہ البتہ سوء ظن تو کہیں بھی جائز نہیں ہے، منع ہے اس کے لیے. قرآن نے منع کیا ہے، روایات نے منع کیا ہے، اور خاص کر کے اس موقع پہ ہو تو یہ اس طرح کا نقصان ہے کہ جو ہمارے سامنے آتا ہے. لہٰذا یہ اجتماعی اصول کو، سوشل جو قانون ہے جس کو مولا کائنات نے بتایا ہے، اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تو ہماری سوشل لائف انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جس کا تعلق خود آج کی تاریخ سے ہے، عظیم ترین مناسبت، جوانان جنت کے سردار سبط اصغر سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تاریخ
آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء کی زندگی نے ایک بہترین نمونہ عمل، بہترین سیرت، بہترین اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ مختلف پہلو ہیں زندگی کے، مختلف حالات ہیں۔ شروع کی جو زندگی ہے سرکار سید الشہداء کی، ایک زندگی کے مختلف، آپ اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ کہ جس میں آپ نے اپنے نانا کے ساتھ زندگی گزاری، پھر ایک حصہ وہ کہ جب سرکار صلوات مآب کے انتقال کے بعد بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا اور مولا کائنات کی اس مظلومیت کے زمانے میں زندگی گزاری، پھر مولا کائنات کی حکومت ظاہری اور خلافت کے زمانے میں زندگی گزاری، پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ امامت شروع میں حکومت اور پھر اس کے بعد صلح، اور صلح کے بعد پھر وہ امامت کے مراحل، اس میں زندگی گزاری ہے۔ اور اس کے بعد پھر خود اپنی امامت کو بھی اگر آپ تقسیم کریں تو الگ الگ حصوں میں وہ حصہ کہ جو امام حسن کی صلح کے بعد اس صلح کے قوانین پہ عمل کرنے کی شکل میں خاموشی سے زندگی گزاری ہے۔ البتہ امام کی خاموشی، یہ جو ہمارے اس میں کہ کچھ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ اسی زمانے میں حاکم شام یزید کو لے کے آیا تھا، چونکہ مختلف جگہوں پہ بیعت کرا رہا تھا کہ لوگوں سے بیعت کریں۔ اس وقت سرکار سید الشہداء نے سخت ترین جواب دیا تھا اس وقت ان حالات میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں امام ایک دم چپ رہتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے ہیں، ظلم کے خلاف نہ بولو فلاں فلاں، نہیں، یہ صرف گمراہ کرنے والی چیز ہے۔ امام ہمیشہ ظلم کے خلاف بولیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کس انداز سے امام نے سخت ترین الفاظ میں باپ بیٹے کے سامنے مخالفت کی، یزید کی خرابیوں کو گنایا، روایت موجود ہے، اور بہت کلیئر طریقے سے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ کی جیسے ہی حاکم شام کے مرنے کی خبر آئی اور یزید نے سوال بیعت کیا، یہاں سے انکار بیعت کے بعد کی زندگی شروع ہوئی۔ اب امام کی جو ایکٹیویٹیز تھیں، جو آپ کے کام کرنے کا طریقہ تھا، اس میں تبدیلی ہوئی۔ ابھی بھی کام کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے، اب تبدیلی ہوئی، اور امام نے اسی لیے جو سینٹر تھا دنیا کا، عالم اسلام کا، مکہ، اس کا انتخاب کیا، اور آپ مدینے سے مکے تشریف لے گئے، وہاں پہ کافی دنوں تک رہے، اور رہنے کے بعد لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، جس میں مشہور ترین چیز آپ کا خطبہ منا ہے۔ ہم سوال نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ایک چیز سوچنے کے لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ غور کیجیے آپ کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے خطبہ منا پڑھا۔ آج امام کی ولادت ہے، ہم انصافاً یہ فیصلہ کریں کہ سرکار سید الشہداء کے کتنے اقوال ہم نے آج تک پڑھے۔ یہ تو وہ ذات ہے کہ سب سے زیادہ ان کا ذکر ہوتا ہے، یا مولا کائنات کا یا سرکار سید الشہداء کا، ہے نا۔ یہ بات ہم نے نقطہ اس سے پہلے بھی پیش کیا ہے بارہا کہ سال میں انسان ایک عام طور سے کوئی بھی شیعہ 100-150 مجلسیں تو کر ہی لیتا ہوگا۔ ہم کو سرکار سید الشہداء کے بارے میں کتنی معلومات ہے؟ سرکار سید الشہداء ہمارے سردار ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جوانان جنت کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھے کہیں گے نہیں ہمارا تو کوئی اور سردار ہے، نہیں، وہاں جائیں گے وہ بھی جوان ہو جائیں گے۔ یہ جتنے بھی بوڑھے دکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان سب کی جوانی پلٹے گی۔ تو ایک خوشخبری یہ کہ جوانی پلٹے گی، دوسری خوشخبری یہ کہ سرکار سید الشہداء اور خود امام حسن مجتبیٰ یہ ہمارے سردار ہوں گے انشاءاللہ جنت میں۔
لیکن وہاں تک پہنچنا تو ہم کو ہوگا نا، وہاں تک پہنچنا ہے تو اس کے جو مقدمات ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ فکر ہے کہ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنا ذکر سنتے ہیں سرکار سید الشہداء. ہمیں سرکار سید الشہداء کے بارے میں کیا معلوم؟ کتنے اقوال ہم نے اب تک ان کے پڑھے ہیں یا واقعی صحیح طریقے سے سنے؟ کس حد تک ہم کو ان کی سیرت کے بارے میں علم ہے؟ سوچنے کا مقام ہے. لہٰذا اب اس کے اس میں کہ خطبہ منہ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ آج کے بہت سارے ایسے حالات ہیں کہ جن کو اگر ہم دیکھیں امام کا کلام وہ نہیں ہوتا ہے کہ مثلا منہ والوں کے لیے جن کو بیٹھا کے ان سے گفتگو کی انہی کے لیے، نہیں، عموماً ایسا نہیں ہے. بعض کلام ہے جیسے علی بن یقطین سے امام نے کہا وضو کے طریقے کو بدل دو، اصول اسی لیے تو ہے نا، وہ بہت محدود ہے. لیکن یہ عموماً پبلک میں کلام ہے، گفتگو ہے، جو معیار ہے اور جو اپنا مقصد بیان کیا، یہ سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے. خطبہ منہ نعوذ باللہ ایکسپائر تو نہیں ہوا. اگر ہم آج خطبہ منہ پڑھیں، خطبہ منہ میں در واقع امام نے حالات کے اعتبار سے جن لوگوں کو بلایا تھا بعض جگہوں پہ ان کو ڈانٹا ہے، جو جملے ہیں، جو الفاظ ہیں، ڈانٹا ہے ان کو. یہ انداز ایسا ہے امام کا. اور ائمہ کا مزاج یہ رہا ہے کہ جب انہوں نے دین کے اوپر کوئی بھی حرف آتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے تھے. یہی تو کربلا ہے، کربلا کا سارا خلاصہ یہی ہے. ایک طرف اتنی ساری مصیبتیں، تیر تلوار، بھوک پیاس، صبر 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 صبر، ہر چیز پہ صبر. اتنا عظیم صبر کی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی جلدی سے. لیکن دوسری طرف جنگ. دیکھیں دو چیزیں ایک ساتھ ہیں کربلا میں، صبر بھی ہے، جنگ بھی ہے. ذاتی مشکلات پہ صبر ہے، اور جب دین کے مقابلے میں کوئی آئے تو اس سے جنگ ہے. یہ کربلا کا خلاصہ ہے، فلسفہ ہے کربلا کا. سرکار سید الشہداء جو اتنے عظیم صابر تھے منہ میں، ابھی تو مکے سے نکلے بھی نہیں وہ عراق کے لیے یا کوفے کے لیے، منہ میں لوگوں کو بلا کے ڈانٹا ہے. اور عجیب جملہ ہے کہ تمہارے باپ دادا کی کوئی روش یا کوئی سنت تبدیل ہوتی ہے اور تم ایک دم بفر جاتے ہو، دین کو تبدیل ہوتے دیکھ کے تم خاموش بیٹھے رہتے ہو. تو یہ تو ہم کو بھی ڈانٹ رہے ہیں امام. اگر یہی معیار ہے ڈانٹ کا تو یہ تو ہم کو بھی ڈانٹ رہے ہیں. لہٰذا اگر آج ہم خطبہ منہ پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ جہاں پہ امام ہم کو ڈانٹ رہے ہیں. اس ولادت کی تاریخ میں جو ہمارے اندر اتنی خوشی ہے، آیا ہماری اس خوشی سے ہمارا امام خوش ہے؟ ایک جملہ ہے نا، مبارک ہو. مبارک حالات ہو، اس کا مطلب بھی نہیں کہ کہنا چھوڑ دیں، بالکل کہیں، یہ ایک طرح کی دعا بھی ہے. اللہ مبارک کرے، مبارک ہو، اچھی چیز ہے، کہنا چاہیے. لیکن اس کے پیچھے میسج ہے، اپنے کو اس لائق بنائے کہ واقعی مبارک ہو. یہ وہ عظیم مبارک سیرت ہے، اس تاریخ میں آئی ہے کہ جس کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم مبارک ہو جائیں گے. مبارک راستہ ہم کو مل جائے گا، مبارک مقصد ہم کو مل جائے گا، مبارک فکر ہم کو مل جائے گی، مبارک شعور ہم کو مل جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم کو. لہذا سرکار سید الشہداء کی اس ولایت باسعادت کی تاریخ پہ ہم آپ حضرات کو اس چیز صرف ایک کوشش کریں کہ آج کے بعد سرکار سید الشہداء کے متعلق کوئی ایک کتاب جس میں ان کے حالات، جس میں ان کے اقوال ہوں، پڑھ ڈالیں. فرسٹ ہینڈ چیز معلوم کریں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں. امام ہمارے متعلق ان کو کیا امید ہے، کیا توقع ہے کہ ہمارا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ناصر کیسا ہونا چاہیے. ہم لوگ بھی تو بہت سی جملے کہتے ہیں اور کہنا چاہیے. جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم، میں شہدائے کربلا، کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے. خوب آج بھی ہم ہو سکتے ہیں نصرت کے عنوان سے، میدان کربلا میں نہیں ہو سکتے. ان شہداء وہ جو ان کی عظمت ہے وہ صحیح ہے، وہاں تک نہیں پہنچ، لیکن وہ راستہ آج باقی ہے. لہٰذا
اسی لیے جو زیارت عاشورہ کا جملہ ہے، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، اور دوسری زیارتوں میں بھی جملہ آیا ہے بعض دیکھا گیا، اے اہل بیت اطہار، جن سے آپ حالت صلح میں ہیں ان سے ہم حالت صلح میں ہیں۔ کسی سے دوستی کے وقت یہ خیال رہتا ہے کہ اہل بیت، دوستی کے وقت تو پھر بعض اوقات تو مادیات ذہن میں ہوتی ہے۔ اور دوسرا جملہ اور اس سے بڑا ہے، حرب لمن حارب، جن سے آپ حالت جنگ میں ہیں ان سے ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ائمہ کن سے حالت جنگ میں تھے؟ وقت کے یزید، ظالم، طاغوت، گنہگار، اللہ کی معصیت کرنے والے، اللہ کے مقابلے میں آنے والے، شریعت کو تبدیل کرنے والے، قانون پروردگار کو بدلنے والے، عہدہ الہی کے اوپر ناحق لوگوں کو بٹھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اہل بیت ہمیشہ حالت جنگ میں رہے۔ سب سے پہلا جو جنگ کا اعلان کیا ہے صدیقہ طاہرہ نے رسول کے بعد، وہ کیا تھا؟ عہدے پہ، منصب پہ غلط انسان کو بیٹھے دیکھا تھا۔ آیا ایسے لوگوں سے ہم حالت جنگ میں ہیں؟ اچھا آیا تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو ایک دم کلیئر ہے امریکہ اسرائیل، اس پہ بھی بات کرو تو لوگوں کو بعض اوقات کہہ رہے ایسا کیوں، یہ ساری چیزیں کیسے، اسلام میں ہے کہ نہیں، بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے۔ خب آج اہل بیت ہوتے تو کیا اسرائیل سے حالت جنگ میں ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس کا جو حشر ہوگا وہ ہوگا۔ ابھی وہیں کہ ذمہ دار شخصیت کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ 6 مہینے میں حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نتنیاہو کے مخالفین میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، بہت ساری نیوز اس سے متعلق آئی۔ تو اس کا جو حشر ہونا ہے وہ ہو جائے گا، وہ ہم پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا دین کیا ہے، یہ اس بات پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کس طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ نہ ہمارے حمایت کرنے سے وہ بچنے والا ہے، اور نہ ہماری مخالفت کا بہت زیادہ اثر پڑے گا اثر، ایسا نہیں۔ کام ہوگا، ہم نہیں کریں گے، اللہ ہم سے بہتر کو لائے گا، وہ کرے گا۔ کام تھوڑی رکے گا، اور ہیں ہم سے بہتر ہیں، بہت بہتر ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ہٹ جائیں گے تو ہمارے ہٹنے سے کوئی فرق تھوڑی پڑنے والا ہوگا۔ لیکن ہاں، ہماری پہچان ہو جائے گی کہ ہماری نظر کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری بصیرت کیا ہے، ہمارا شعور کیا ہے موجودہ حالات میں۔ تو آج اگر امام ہوتے تو اسرائیل سے حالت جنگ میں نہیں ہوتے، اتنا مسلمانوں کا، مومنین کا بے گناہ۔ یہی تو امام نے کہا تھا جس وقت انکار بیعت کی تھی، یزید کے کیا صفات بیان کیے تھے؟ یزید شرابی ہے، یزید بے گناہوں کا قاتل ہے، یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا، یزید فاسق و فاجر ہے۔ بے گناہوں کا قتل نہیں ہو رہا دنیا میں آج؟ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ابھی پھر سیریا میں داعش نے حملہ کیا، 50+ لوگوں کو قتل کر دیا۔ کون ہے داعش کے پیچھے؟ ابھی تعجب کی بات ہے کہ جس انسان کا سارا ہم و غم مجلس اعزا ہے، فرش اعزا پہ بیٹھتا ہے، اس کو اسرائیل کی مخالفت میں کیوں تکلف محسوس ہوتا ہے؟ آیا اس کا نام حسینیت ہے؟ اس کو امریکہ کی مخالفت میں کیوں تکلف ہوتا ہے؟ پھر اس کو، ان ساری چیزوں کو لے کے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے۔ کون سے ماننے والے؟ کیسے چاہنے والے؟ یہ بے گناہوں کا قتل کرنے کے بعد، یزید کی سیرت پہ کھلم کھلا عمل کرنے کے بعد بھی ہم کو دشمن نہیں محسوس ہوتا؟ پتہ آج ہمارے ملک کے جو حالات، کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس باطل فکر کے خلاف ہم آواز اٹھائیں، چاہے وہ BJP کی شکل میں ہو، چاہے وہ RSS کی شکل میں ہو۔ مشکل یہی ہے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں پرابلم، اسی لیے پرابلم ہے کہ لوگ چپ ہیں۔ خاموشی یزید بناتی ہے، خاموشی۔ یزید ہمیشہ غافلوں کے بیچ میں بنتا ہے، باشعور کے بیچ میں کبھی یزید نہیں بنتا، بابصیرت لوگوں کے بیچ میں یزید نہیں بنتا۔ یزید غافلوں کے بیچ میں، اس کی مثالیں ہیں آپ دیکھیں زمانے میں دوسری جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ۔ لہٰذا یہ تاریخ، ولادت کی تاریخ بہت سارے میسج کو لے کے آئی۔
بہت سارے پیغام کو لے کے آئی ہے. آج بھی ہم زیارت عاشورہ میں یہ اعلان، جن سے آپ حالت جنگ میں ہیں ان سے ہم حالت جنگ میں ہیں. اسی لیے علماء نے کربلا کے متعلق بہت قیمتی جملہ ہمارے حوالے کیا ہے، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا. جو ہم ہیں حالت جنگ میں، تو جب بھی ہم باطل سے اور یزید سے جنگ کریں گے وہ دن عاشورہ ہے، جہاں کریں گے وہ جگہ کربلا. اسی کا تو خلاصہ ہے، مثل لا یباع مثلہ کا خلاصہ ہے یہ. لہٰذا اور بہت ساری مناسبتیں ہیں، حالات حاضرہ ہے، لیکن بہرحال وقت بالکل نہیں ہے. بعض روایات کے اعتبار سے البتہ یہ 4 مناسبتیں ہیں، لیکن روایات میں اختلاف ہے، ہم خالی وہ مناسبتیں پڑھے دے رہے ہیں. حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اور جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام. اس ہفتے میں ان 4 شخصیات کی بھی ولادت ہے. یہ سب کے سب کربلا سے وابستہ ہیں، سب کا تعلق کربلا سے. یعنی یوں کہا جائے کہ یہ وہ ہفتہ ہے کہ جو ہم کو چاہتا ہے کہ ہم کربلا تک پہنچ جائیں. یہ وہ تاریخیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم کربلا تک پہنچ جائیں، کیونکہ جب ہم کربلا تک پہنچیں گے تو پھر اپنے آپ کو اس لائق بنائیں گے کہ ہم 15 شعبان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں. بغیر کربلا پہنچے کیسے ہم 15 شعبان تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس کی سعادتیں تب ملیں گی جب یہ سعادتیں ہم حاصل کریں. لہٰذا خب ان ساری مناسبتوں کے اعتبار سے جو ہمارے پاس میسیج ہے، جو ہمارے پاس پیغام ہے، جو ہمارے پاس سیرت ہے، اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، وہ واقعی لائق قدر ہے، اہم ہے، قیمتی ہے، اور اسی میں انسان کی واقعی زندگی ہے، حیات ہے. ایک زندگی کربلا میں تھی، ایک زندگی کوفے میں تھی. کوفے میں جسمانی زندگی تھی، انسانی زندگی نہیں تھی. کربلا میں انسانی زندگی تھی، جسمانی زندگی نہیں تھی. جسمانی زندگی والے زندہ رہتے رہتے مر گئے، ذلیل ہو گئے. انسانی حیات اور زندگی والے آج بھی زندہ ہیں. دشمن نے ان کے جسموں کو قتل کر دیا، پائمال کیا، سب کچھ کیا، لیکن ان سب کے باوجود آج بھی وہ زندہ ہیں. یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سی زندگی لینا ہے. اس جسمانی زندگی کو صحیح معنوں میں موت کہا جاتا ہے، اور حقیقی معنوں میں یہ زندگی ہمارے لیے زندگی. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.